پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ورلڈ بینک نے بیٹھ کر فیصلہ کروایا تھا ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریبیوٹریز کا کہ یہ 3 پاکستان کے پاس ہوں گی، 3 ہندوستان کے پاس ہوں گی. یہ جو انفارمیشن شیئرنگ ہے پانی کے بارے میں، یہ ہونا بڑا ضروری تھی، نہیں کر رہا ہے ہندوستان. کیا پانی جو ہے ایز اے ٹول آف ٹیررزم، ایز اے ٹول آف ایگریشن استعمال ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. پانی ہمیشہ اپنا راستہ یاد رکھتا ہے، پانی ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے. آپ نہیں روک سکتے کہ ہندوستان کلیئرلی ایک ڈرپوک ملک ہے اور وہ نہتے شہریوں پر ظلم اور جبر کر کے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب رہے گا. اسی مماثلت بالکل اسرائیل کی کے ساتھ ہے. اگر اسرائیل کا ساتھ جو ہے وہ مغربی ممالک نہ دیں تو اسرائیل ایک دن بھی نہ چلے. انڈین سائڈ سے ہی جو انویسٹیگیٹرز تھے، جو سچ بات تک پہنچے، ان سب کو مار دیا گیا تھا. السلام علیکم ایوری ون، دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے. جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک کے بعد ایک کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک ایسے ہیں جن کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ پاکستان کیوں اتنی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے، پاکستان کو کمزور بنایا جائے. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ان چیزوں کو چھیڑا جائے جہاں سے کہیں نہ کہیں کانفلکٹ بن سکتا ہے، کہیں نہ کہیں پاکستان کو اندرونی مشکلات دیکھنے کو مل سکتی ہیں. لیکن بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان اس ٹائم جس راستے پہ چل پڑا ہے تو اس کو روکنا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اور پاکستان ایک کے بعد ایک کامیابیاں اسی طریقے سے سمیٹتا رہے گا. اور یہ میرے خیال سے پہلی بار ہے کہ پاکستانی اس طریقے سے یونائٹڈ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سول اینڈ ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ہماری تمام تر پبلک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہی ہے، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. جب پاکستان کی بات آتی ہے، جب اپنے ملک کی بات آتی ہے، جب اپنی نیشنلٹی کی بات آتی ہے، تو تمام تر جو اختلافات ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے، کیونکہ مسئلے ہر گھر میں ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، ہمارے آپس میں بھی بہن بھائیوں کے ساتھ، چچا خالہ ماموں پھپھو سب کے ساتھ مسئلے ہو سکتے ہیں. بٹ اسٹل وین ایور سم ون از اٹیکنگ فرام دا آؤٹ سائڈ، تو ہم سب کو ایک مٹھی ایک جان ہو کے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور یہ یونٹی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی لیے پاکستان اس وقت جو ہے وہ کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، کیونکہ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب یونائٹڈ ہیں، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ پاکستان کی یونٹی جو ہے یہ، یا پاکستانیوں کی جو یونٹی ہے، یہ برقرار رہے گی. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا امیج کافی ریوائیو ہو چکا ہے، لیکن جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک ہیں جن میں بھارت ٹاپ آف دا لسٹ آتا ہے، اس کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان کیوں اتنی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور آج کل صرف پاکستان کا نام ہی کیوں ہر جگہ پہ دیا جا رہا ہے پازیٹیو نوٹس میں. تو ایک چیز جو وہاں پہ آتی ہے وہ یہ کہ سندھ طاس معاہدہ، جس کے اوپر ہر بار بھارت ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ تھوڑا سا کوئی پرابلم ہوا تو ہم سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیں گے، ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے. یہ خلاف ورزی جو ہے یہ کیوں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا پھر جو عالمی ادارے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، وہ اس میں کیا کردار نبھا سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ کی ملاقات ان سے ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ پہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن پہ ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں بہتر طریقے سے وہ کہتے ہیں ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہماری اتنی دوستی ہوگی ہے ان کے ساتھ کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ اس حوالے سے جو بھی موضوع آتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا ایک گو ٹو پرسن ہوتا ہے، تو ہماری یہ گو ٹو پرسن ہے، ہم ان کے پاس آتے ہیں اور ان معاملات کے حل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. فرزانہ یعقوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میم سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. ویلکم بیک. وہ اب تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ آپ کا دوسرا گھر ہے، لگ کچھ رہا ہے عرصے ایسے ہی بعد لگ ہم رہا بلا ہے. لیتے ہیں آپ کو. اور ہماری ایفیلیشن بھی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہمیں جب لگتا ہے کہ ایک ٹاپک اس طرح سے ہے اور ہم کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فرزانہ صاحبہ کو بلا لیں. آلویز ویلکم. سو تھینک یو ہمیں بار بار وقت دینے کے لیے، اور مزید بھی آپ کو اسی طریقے سے ہم تنگ کرتے رہیں گے. فرزانہ سے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان ایک تو ایک کے بعد ایک کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور اس ٹائم وہ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا میں ایک ہی نام ہے اور وہ ہے پاکستان، اور امن کے لیے پاکستان کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو میرے سمیت ہر پاکستانی کے لیے باعث فخر بھی ہے، باعث خوشی بھی ہے. وہ کہتے ہیں آل آئیز آن پاکستان، آل آئیز آن اسلام آباد. ایسے معاملات جب چل رہے ہوں پوری دنیا میں، اس وقت بھارت جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرو، 1 سال ہو گیا تقریباً یہ دھمکی دیتے ہوئے ہمیں. کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ایک وہ ٹیکٹکس ہیں، یا وہ کہتے ہیں نا اٹینشن سیکر کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں پنچ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑی سی توجہ تو یہ وہ ٹیکٹکس ہیں یا واقعی بھارت کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے سندھ طاس معاہدہ
جس کو انگلش میں انڈس واٹر ٹریٹی کہتے ہیں، اس پر لوگوں کی توجہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان اس طرح کی جب باتیں کرتا ہے تو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو تھوڑا سا میں سنتاس معاہدے کے بارے میں بتا دوں. یہ جی ایک ٹریٹی ہے جس میں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ورلڈ بینک نے بیٹھ کر فیصلہ کروایا تھا ایسٹرن اور ویسٹرن ٹریبیوٹریز کا کہ جی 3 پاکستان کے پاس ہوں گی، 3 ہندوستان کے پاس ہوں گی، اور واٹر شیئرنگ کا ایک فارمولا جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس وقت بھی انڈس واٹر ٹریٹی جب دونوں ملکوں نے فیصلہ کر کے سائن کر لیا تھا، تب بھی دونوں ممالک کے جو شہری تھے وہ اس پر خوش نہیں تھے. اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے اس وقت کے جو قائدین ہیں ان کو کافی برا بھلا سمجھتے ہیں کہ ہمارا سارا پانی دے دیا ہے، یہ ساری 6 ٹریبیوٹریز ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بھی یہی سینٹیمنٹ ہے، ہندوستان میں بھی یہی سینٹیمنٹ ہے. تو دو جو مخالف ممالک ہیں، لٹرلی اینیمی اسٹیٹس ہیں. انڈیا از مور این اینیمی دین پاکستان، کیونکہ پاکستان انڈیا پر آبسیس نہیں کرتا. پاکستان کبھی الیکشنز انڈیا کے نام پر نہیں لڑتا، لیکن ہندوستان کے پاس علاوہ پاکستان کے اور کچھ بھی نہیں ہے ہندوستان کے پاس علاوہ اس کے کہ وہ پاکستان کو استعمال کرے. پاکستان کے نام کو اس نے ویپنائز کیا ہوا ہے. تو الیکشن جیتنے ہیں تو وہ فالس فلیگ کر لے گا. آج کل جو بھی حالات چل رہے ہیں تو لوگوں کی اٹینشن گریب کرنی ہے تو آپ پاکستان کو برا بھلا کہیں، انڈین میڈیا جو ہے وہ دکھاتا ہے، ریٹنگ بڑھتی ہے. بہرحال جی، سو ورلڈ بینک نے یہ ایک معاہدہ کروایا تھا اور جس میں بڑے اچھے سے پانی شیئر ہوتا رہا ہے. کیا ہندوستان جو ہے اس کو اچھے سے اس اگریمنٹ کو فالو کرتا رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا تو پھر اتنے ملٹیپل ہائیڈرو پروجیکٹس نہیں ہونے چاہیے تھے، اتنے سارے ڈیمز نہیں بننے چاہیے تھے. سو دس از اے ویری ڈائلیوٹیڈ ٹریٹی. یہ دیکھیے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کا آج کیا حال ہے تو آپ تھوڑا سا 2019 میں جائیں، جس وقت بڑا شور پڑا تھا کہ او مائی گاڈ آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے ہٹ گیا اور یہ اور وہ اور ایسے ویسے. پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ وہ تو اتنے ڈائلیوٹیڈ تھے، ساری پاورز ریموو ہو چکی تھی. جو آئیڈینٹی ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے رہنے والے کشمیریوں کی، وہ کیسے ان سے جو ہے لی جا چکی تھی. تو بس یہ نام کے کھوکھلے آرٹیکلز سے انڈس واٹر ٹریٹی بھی سیڈلی اس وقت اسی طرح کا اس کا کچھ حال ہے. لیکن بہرحال جو تھوڑا بہت پانی آ رہا ہے وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ٹریٹی کا ایک کور ہے. اس میں دونوں ممالک جو ہے عموماً ان کی آپس میں کبھی بھی نہیں بنی. دو انڈیا اور پاکستان کے انڈس واٹر کمشنرز ہیں جن کا ایز پر دا ٹریٹی ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ نے اپنے واٹر ریلیٹڈ ڈیٹا شیئر کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنا پانی آ رہا ہے، کیونکہ اپر رائپیرین ہے ہندوستان، پاکستان از اے لوور رائپیرین. تو یہ جو انفارمیشن شیئرنگ ہے پانی کے بارے میں، یہ ہونا بڑا ضروری تھی. نہیں کر رہا ہے ہندوستان بہت عرصے سے. سو ایک کہ یہ بہت ہی ڈائلیوٹیڈ ٹریٹی ہے، یہ ایز سچ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اس میں عموماً ہندوستان اور پاکستان آربیٹریشن کی طرف کیوں جاتے ہیں، اور آربیٹریشن ہی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس ٹریٹی میں لکھا گیا ہے کہ دونوں جو اس میں فریق ہیں یا کوئی ایک اس کو لگتا ہے کہ جی اگلا فریق کچھ غلط کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ آربیٹریشن میں جائے گا. اور وہ ایک، کیونکہ ٹریٹی ایک کمپریہنسو ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے جس میں سارے معاملات لکھے گئے ہیں کہ اگر آپ کی آپس میں کچھ ڈفرینس آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کیسے سیٹل کرنا ہے. اینڈ بائی دا وے اس میں جو کنسرن والی بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی ہم نے ایبروگیٹ کرنی. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تو یہ ٹریٹی چلتی ہے تو اس میں یہ والے جو کچھ شکے ہیں، جو کلازز ہیں جس میں کہ جو آپس میں آپ نے اپنے جو ڈفرینسز ہیں وہ کیسے آپ نے سیٹل کرنے ہیں، آپ نے آربیٹریشن کی طرف جانا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے. وچ از اے بگر کنسرن، وچ شوڈ بی اے بگر کنسرن. بٹ آئی بلیو جن کو پتہ ہے ان کے لیے وہی بڑی کنسرن ہے. صحیح. سو ملٹیپل پروجیکٹس بنائے جا چکے ہیں. ہندوستان جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اس نے ملٹیپل پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں. تقریباً ہر پروجیکٹ پر جو ہے ہندوستان اور پاکستان آربیٹریشن میں جاتے ہیں. لاسٹ جو کافی فیمس رہا ہے جو کہ شاید لوگوں کو یاد بھی ہے وہ ہے کشن گنگا ڈیم، جو نیلم جہلم ہماری طرف کہتے ہیں، کشن گنگا ادھر کہا جاتا ہے. اس میں دونوں ممالک کو لگا ہے کہ وہ جیتے ہیں. اور ہمیشہ دا بون آف کنٹینشن از ڈیزائن آف دا ڈیم. صحیح. ٹھیک ہے،
इंडस वाटर ट्रीटी में एक बहुत बड़ी स्पेस दी गई है और बहुत स्पेसिफिक स्पेस दी गई है कि किस किस्म का डैम बनाया जाएगा, आप कितना पानी उसमें रोक सकते हैं और कितना पानी आपको लाजमन छोड़ना होगा. तो the last debacle between India and Pakistan on Indus Water Treaty was once again on design and spillways. Spillways यानी कि पानी जहाँ डैम से निकलता है उसको स्पिलवे कहा जाता है. तो अमूमन जो लड़ाई होती है वो पूरे डैम पर भी नहीं होती, वो हाइट और स्पिलवे पर होती है. कि देखें आपका स्पिलवे जितना ऊपर होगा तो आपका जो है उतना ही ज़्यादा पानी आप रोक सकेंगे, जितना नीचे होगा स्पिलवे उतना कम पानी. सो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन फाइटिंग फॉर गेटिंग मोर वाटर. उसमें ये हुआ था, फिर उसमें बहरहाल फैसला ये हुआ था कि मिनिमम जो है पानी वो छोड़ना पड़ेगा. अच्छा, जब आप डैम के लिए पानी रोक रहे होते हैं तो आप ओवरऑल जो वाटर है उसको आप कम कर रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जमा होगा तो फिर उसके बाद फिर वो छोड़ा जाएगा, फिर वहाँ पर आगे जो लोअर राइपेरियन है जो कि हम हैं वहाँ पर पानी आएगा. सो ये कुछ टेक्निकल सी बातें हैं जो कि हिंदुस्तान टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है लॉ फेयर को पाकिस्तान के ख़िलाफ़. बट पाकिस्तान हैज़ बीन गुड एट डिफेंडिंग इटसेल्फ. इसमें कोई दो राय नहीं है. ये जो ना राइट ऑफ कर लेना कि नहीं पाकिस्तान हैज़ डन वेल, पानी आ रहा है, कम है या जितना भी है बहरहाल पानी आ रहा है और हिंदुस्तान पानी रोक सकता है. इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब हिंदुस्तान ने ये धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान के पानी रोक देगा, ठीक है, तो उस वक्त पाकिस्तान से पहले किसने जवाब दिया था? चाइना ने जवाब दिया था कि अगर राइपेरियन के राइट्स की बात हो रही है एंड द अपर राइपेरियन यूजिंग देयर राइट टू यूज़ ऑफ वाटर, तो फिर अपर मोस्ट राइपेरियन इज़ चाइना. ठीक है. इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जब भी बात होती है तो इंडिया पाकिस्तान हम बात कर रहे होते हैं. बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, ये समझते हैं कि इसका एक सिग्निफिकेंट साइलेंट प्लेयर एंड वॉचर इज़ चाइना. अपर मोस्ट राइपेरियन इज़ चाइना, सेंट्रल राइपेरियन इज़ इंडिया, लोअर राइपेरियन इज़ पाकिस्तान. ठीक. फरजाना साहब, बड़े मैं बोलूँगी सादा अल्फाज में आपने हमारी ऑडियंस को समझाया कि सिंतास माहिदा है क्या और किस तरीके से ये दोनों ममालिक के ऊपर, बल्कि मैं तीनों ममालिक के ऊपर बोलूँगी कि असरअंदाज हो सकते हैं. फरजाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने अपनी बातों में भी जिक्र किया कि डाइवर्जन्स बनाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे डैम्स बनाने की मुख्तलिफ कोशिश की जा रही है, और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि भारत जो है वो जब भी कोई मामला होता है तो वो एक ही धमकी देता है कि मैं पानी बंद कर दूंगा. ठीक है. या फिर दूसरी जानिब ये भी होता है कि कुछ मामला होता है तो वो ये भी कहता है कि मैं पानी एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो छोड़ दूंगा. ठीक है. तो पानी को एज अ टूल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं. वो कहते हैं ना कि हमने पिछले दिनों एक टर्म भी सुनी थी कि वाटर टेररिज्म हो रही है. ठीक है. पानी के साथ जो है वो दहशतगर्दी, यानी पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है. एक तो ये बताइएगा कि पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना जो है क्या ये जायज़ है या नहीं है, अगर हम इंटरनेशनल लॉज को भी देखते हैं तो वो भी. और दूसरा ये बताइएगा कि हमने देखा पहलगाम का इंसिडेंट, हमने देखा इससे पहले हमने पुलवामा का देखा, बीच में बहुत सारे और भी फॉल्स फ्लैग्स हुए. बल्कि मैं बोलूँगी कि भारत में जब इलेक्शन भी होता है ना तो तब भी या कश्मीर का मामला जो है वो सिम्बलाइज़ किया जाता है और या फिर पानी के मामले के ऊपर जो है वो सियासत की जाती है. तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं या मैं बोलूँगी फॉल्स फ्लैग इंसिडेंट्स होते हैं, उनकी वजह से सियासी दबाव वाकई में डलता है या फिर ये एक मैं बोलूँगी छोटी सी कोशिश होती है जो कि हमेशा नाकाम ही रहती है? देखिए, पानी रोकना या पानी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक करना एज़ पर इंटरनेशनल लॉ इज़ रिकग्नाइज्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर. यानी कि अगर आप हमारा पानी रोकते हैं तो पाकिस्तान को हक है कि वो जंग शुरू कर दे. सही. अच्छा, और बुनियानुल मरसूस के वक्त हिंदुस्तान ने कोशिश की थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था. हिट्स हुई थी उसकी, लेकिन जिस लेवल पर वो डिस्ट्रक्शन चाह रहा था वो नहीं हो पाई थी. क्या पानी जो है एज़ ए टूल ऑफ टेररिज्म, एज़ ए टूल ऑफ एग्रेशन इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. देखिए, हिंदुस्तान जो है वो पानी रोक ले वंस अगेन, अगर स्पिलवे नहीं खोलता, सही, ज़्यादा पानी वो जमा कर लेता है, तो फिर जब वो छोड़ेगा तो यहाँ पर
फ्लड की सिचुएशन आएगी. अच्छा, फ्लड अगर नहीं भी आता तो जी एग्रीकल्चर का एक क्रॉप पैटर्न होता है, आपको किस टाइम पर पानी देना है, उससे आपके उस पूरे साल की फूड सिक्योरिटी जो है उस पर बहुत सिवियर इम्पैक्ट होता है. तो अगर सीडिंग या वो उस सारे वक्त में कि जब क्रॉप्स को पानी चाहिए उस वक्त हिंदुस्तान अपने डैम्स के स्पिलवेज बंद रखता है और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो उससे ज़्यादा अपने पास होल्ड कर लेता है, तो हमारी क्रॉप्स जो हैं वो नुकसान उठाती हैं, वो डायरेक्ट हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट करता है. और उसके बाद अगर वो पानी उस वक्त छोड़ता है जब फॉर एग्जांपल कटाई का वक्त है, तो तब भी वो सारी क्रॉप्स ज़ाया हो सकती हैं. सो ये बड़े ही टेक्निकल किस्म का वॉरफेयर होता है कि जिसमें आप पानी को रोकते हैं. एट द सेम टाइम जब आप पानी रोक रहे हैं तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में आप हमारे लोगों को जो है वहाँ पर तबाह कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्लड नहीं आ रहा तो वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पानी रोक रहे हैं तो उस पानी ने कहीं ना कहीं तो जाना है. और यही हाल हुआ है हिंदुस्तान का कि वो हमें तो धमकियाँ दे रहा था कि मैं आपका पानी रोकूंगा और मैं ज़्यादा पानी छोड़ दूंगा, इससे पहले कि हमारी तरफ सैलाब आता. आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की तरफ सैलाब आया है, बिकॉज़ ये जी आप नेचुरल जो वाटर वेज हैं, इसको याद रखिए कि आप कभी पानी हमेशा अपना रास्ता याद रखता है, पानी हमेशा अपना रास्ता बनाता है, आप नहीं रोक सकते. अच्छा, फिर जो जितनी भी कैपेसिटी है हिंदुस्तान ने पिछली दफ़ा ये बदमाशी की है, कोशिश की है, तो वो उसके जो डैम्स हैं उसमें कहीं पर दरारें भी पड़ी हैं, तो वो काफ़ी ख़तरनाक उसके अपने लिए भी हो गया था. लेकिन चूंकि वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उसको तो कोई गम नहीं है, मसला तो हमारा है, हमारे लोग हैं जो कि वहाँ पर मारे जाएंगे. तो हिंदुस्तान हैज़ अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ यूजिंग वाटर एज ए टूल ऑफ अग्रेशन. ठीक है, उसने पानी को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटाइज किया हुआ है. और फॉल्स फ्लैग्स करना ये हिंदुस्तान का फोर्टे है, लेकिन हिंदुस्तान समझता है कि जैसे बाकी इसराइल या बाकी वेस्टर्न ममालिक फॉल्स फ्लैग्स करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों को शहीद भी करते हैं और फिर पकड़े भी नहीं जाते, तो हिंदुस्तान को भी बड़ा लगता है कि हिंदुस्तान ऐसी कार्रवाइयाँ तीसरे ममालिक में करके तो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हमेशा वो पकड़ा जाता है. आप अमेरिका में देख लीजिए, आप कनाडा में देख लीजिए, वो उसने सिख जो कायदीन हैं उनको मारने की कोशिश की, कहीं पर कामयाब भी हुआ तो पकड़ा गया है और उस पर से पर्दा भी उठाया गया. इससे हमें क्या पता चलता है, हिंदुस्तान की जो ख्वाहिश है कि वो एक फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो और सुपर पावर बने, तो द एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स कभी भी इसको उस दर्जे तक नहीं पहुंचने देंगे. इसको फ़ौरन से कट टू साइज़ किया जाता है और पाकिस्तान ने बहुत अहम रोल प्ले किया है हिंदुस्तान का असल चेहरा और उसका कद काठ दिखाने में कि देयर नोबडीज़, इनकी सिर्फ बातें हैं. सही. फरजाना साहब मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने अपनी बातों में भी जिक्र किया कि अपना नुकसान तो करते ही हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी ये कोशिश की जा रही है कि हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट किया जाए. सैलाब आते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं. मैं बोलूँगी कि लोगों की जानें भी जाती हैं, साथ साथ उनका बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी होता है, क्योंकि वो रिकवर करना बड़ा मुश्किल है. हमने लास्ट टाइम देखा कि पंजाब हुकूमत ने उसको कवर करने की कोशिश की, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो बारहा नुकसान इतने बड़े लेवल पे होता है कि कवर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. एंड उसमें मैं हुकूमतों का कसूरवार नहीं ठहराऊँगी, क्योंकि जो दुश्मन मुल्क है वो उस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कि चीज़ें कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. फरजाना साहब मुझे ये बताइएगा कि पहलगाम की हमने बात की, हथियार के तौर पे पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी बात की, लेकिन एक जो बीच में अहम पॉइंट है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार. ठीक है, हमने पिछले कुछ अर्सा पहले देखा जब भारत ने ये धमकी दी कि मैं सिंतास माहदे को मुअत्तल कर दूंगा, तो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान की जानिब से इनसे जवाबात मांगे गए, जिसमें भारत अभी तक नाकाम है और वो जवाब अभी तक नहीं दिए गए. समझती हैं कि जो ये मुआहिदा है या जो अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान की जानिब से इनसे जवाब मांगे गए हैं, ये भी एक किस्म का सिंबॉलिक है और उसके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं किया जा रहा है, या वो इदारे जो हैं वो इसके ऊपर काम करने में नाकाम रहे हैं, तभी भारत अभी तक इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं. और साथ दूसरा सवाल भी ले लें, वो ये कि पाकिस्तान का अगला लाएमल क्या होना चाहिए, क्योंकि भारत तो हर कुछ अरसे बाद, वो कहते हैं ना, ज़िद्दी बच्चा है जो हर कुछ अरसे बाद एक नई फरमाइश सामने ले आता है. तो समझती हैं कि पाकिस्तान को अब एक बार ही कोई मुंह तोड़ जवाब दे देना चाहिए, जिसके बाद ये ज़िद्दी बच्चे को रियलाइज़ हो जाए कि बार बार ये बदमाशियाँ नहीं चलेंगी.
میرے خیال میں پاکستان ہندوستان کو بتا چکا ہے کہ اس کی بالکل کوئی بدماشی نہیں چلتی. بار بار تو چھوڑیے, آخری بار اس کو اچھا جواب مل چکا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کلیئرلی ایک ڈرپوک ملک ہے, اور وہ نہتے شہریوں پر ظلم اور جبر کر کے تو اسے لگتا ہے کہ وہ کامیاب رہے گا. اسی مماثلت بالکل اسرائیل کے ساتھ ہے. اگر اسرائیل کا ساتھ جو ہے وہ مغربی ممالک نہ دیں تو اسرائیل ایک دن بھی نہ چلے. تو دوسروں کے پیسوں پر اور دوسروں کی بدماشی پر ہیرو بننا ہندوستان کا بھی کچھ ایسا ہی روش اور رویہ ہے. یونائٹڈ نیشنز نے اس سے جواب مانگے ہوئے ہیں. تو اس میں دیکھیے, جو لوگ جو ہے نا وکالت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آپ وقت کیسے جو ہے نا ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ آخری منٹ پر, جیسے آپ کے کوئی نمبر آف ڈیز ہیں, تو آپ نے اگر کیس کو کھینچنا ہے تو آپ فوراً جواب نہیں دیتے, آپ آخری دن پر جا کر کہتے ہیں مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دیں. تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان تاریخ پہ تاریخ ڈلوانے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ ہندوستان کو فرق ہی نہیں پڑتا. ہندوستان جب کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے گا, تو کوئی یونائٹڈ نیشنز, نو بڈی اینڈ نتھنگ کین اسٹاپ دیم. ٹھیک ہے, اگر ہندوستان کو پھر سے آئی ہوئی ہے اپنی عزت کروانا تو اٹ ول اٹیک. وہ بار بار سندور 2 کا نام لے رہا ہے, اسے ابھی تک وہ رکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنی طرف سے جھوٹ, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے آئی ڈی کارڈز بھی دکھائے کہ او یہ دیکھیے یہ پاکستان کا ہی کام تھا. اور وہ دیر سو بیڈ ایٹ دس کہ وہ بھی آئی ڈی کارڈز کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ فیک ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہندوستان جو ہے نا اس کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے منہ دکھانا ہے یا پھر انٹرنیشنل لا کی پاسداری کرنی ہے. وہ کنسرن ہی نہیں ہے ہندوستان کی. ٹھیک ہے جی. ہندوستان کب کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا وہ بس آپ دیکھ لیجئے اس کی الیکشن سائیکل. اگر تو RSS ہارتی ہوئی اس کو لگے کہ جی وہ ہار رہی ہے, پاکستان از بیک ان دا گیم, وہ پاکستان پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی اگلی جیت کے لیے. تو وہ سائیکل دیکھ لیجئے, ان کے الیکشنز میں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. اگر تو برا حال ہونے لگا اور ہو رہا ہے تو پاکستان پر وہ اٹیک کر سکتے ہیں. اینی تھنگ فار دا سیٹ, اینی تھنگ فار وننگ. اچھا, پھر یہ ہے کہ جی اکھنڈ بھارت جو ہے اس پر ان کا جو ہے مکمل بلیف ہے. تو اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جی بی جے پی نہیں ہوگی, کانگریس آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے, تو معذرت کے ساتھ کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کسی بھی پارٹی کی حکومت میں ہندوستان میں چاہے کوئی بھی پارٹی رہی ہو, کانگریس سے زیادہ رہی ہے, تو کیا ہندوستان اور پاکستان کی جنگیں نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. سو پارٹی کے بدلنے سے یا کسی اور پارٹی کے آنے سے اگر ہمیں یہ خوش فہمی ہو رہی ہے پاکستان میں انٹلیکچوئلس کو یا عوام کو کہ نو تھنگس ول گیٹ بیٹر, دے نیور ڈو. ٹھیک ہے جی. چہرے بدلتے رہیں گے اور مقاصد وہی ہوں گے. اس میں ایک بڑا ہی فیمس سا ایگزامپل ہے جو کہ ہمیشہ دیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ جی پاکستانی خوش ہو رہے تھے CBMs میں, امن کی آشا میں بھنگڑے ڈال رہے تھے. ادھر ہندوستان کیا کر رہا تھا, وہ باڑ لگا رہا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر کی جو ہے نا وہ وہاں پر فصیل کھڑا کر رہا تھا. وہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتا تھا. ویری فیمس ورڈز آلویز کوٹیڈ. مشرف صاحب کو جب یہ بتایا گیا تو وہ تو باڑ بنا رہا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا, ہز ورڈز, ہم کسی بھی وقت اڑا سکتے ہیں. اڑائیں نہیں اڑا سکتے. سو ہندوستان کبھی رکتا نہیں ہے, وہ اپنے کام پر لگا رہتا ہے. وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ہاں, وہ آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہے. اسی طرح سے سنتاس پر وہ آپ کا ٹائم ضائع کر رہا ہے. وہ باقی ہر کام پر کوئی بھی ریجنل انٹیگریٹی یا کوئی بھی ایسا کام جو کہ ریجن نے مل کر کرنا چاہا ہوگا, ہندوستان ہیز انشورڈ کہ وہ نہ ہو. سو اسے انتظار کرنا, اٹس اے نان ایگزسٹنٹ ریجنل آرگنائزیشن. کوئی کام نہیں, کچھ نہیں. سری لنکا ہندوستان سے تنگ ہے. بنگلہ دیش کو دیکھ لیجئے, ایٹ لیسٹ طارق کے آنے سے پہلے تک تو ان کے ہوش ٹھیک ہے. آج کل پھر سے لگتا ہے کہ ضرورت انہیں پڑے گی دوبارہ سے. سو اٹ از واٹ اٹ از. نیپال ہو گیا. جتنے بھی ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے نیبرز کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, آپ دیکھیں ہندوستان کا حال, سارے نیبرز کے ساتھ اس کے بہت خراب تعلقات ہیں, اور تقریباً ہر نیبر کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ٹیریٹری میں اپنی پینیٹریشن بڑھانے پہ مستقل کام کر رہا ہے, انٹروین کرنے کی ہر جگہ پہ کوشش کریں. فرزانہ صاحبہ, پہلگام کی جب ہم نے بات کی تو وہ ایک فالس فلیگ تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پلوامہ اٹیک بھی دیکھا.
ابھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی فیک بنائے گئے. بھارت اس طرح کے ہتھ کنڈے بار بار استعمال کرتا ہے. اور جب بات آتی ہے دو ممالک کی، وہ کہتے ہیں جب دو فریقین کی آپس میں بات آتی ہے تیسرا بندہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. لیکن پاکستان کا کردار ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ مثبت رہا. پاکستان نے چیزیں ریزالو کرنے کی کوشش کی. جب بھارت اور پاکستان کی بات آتی ہے، جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ادارے ہیں یا ممالک ہیں، ان کو بھارت وہ شواہد نہیں پیش کر پاتا جس کا وہ الزام پاکستان کے اوپر لگاتا ہے. سمجھتی ہیں انٹرنیشنلی ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بنیان المرصوص تھا اس کے بعد بھارت کا امیج خراب ہوا ہی ہے، اور ابھی جو ریسنٹ پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھارت بالکل آئسولیٹ ہو گیا. لیکن یہ حرکتیں کرنے کے بعد پوری دنیا میں ان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ والی چیز نہیں رہتی، کیونکہ بار بار کہتے ہیں نا شیر آئے والی بات ہے، تو آپ کے اوپر پھر کوئی یقین نہیں کرے گا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ بھارت بھی اس ٹائم اسی کنڈیشن میں ہے، اسی پوزیشن پہ ہے جہاں پہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا بھی مشکل ہے، اور عالمی جو سطح ہے اس کے اوپر ان کا امیج بھی خراب ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں جی، بھارت جو ہے وہ بالکل بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے. آپ جو کہہ رہی تھی کہ شواہد دے نہیں پاتا، کیونکہ وہ فالس فلیگ کے شواہد ہوتے ہی نہیں ہیں. اس میں آپ یاد کیجئے کہ سمجھوتا ایکسپریس بھی ہوا تھا. ہم سب کچھ یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم وچ از ویری سیڈ کہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس میں انڈین سائڈ سے ہی جو انویسٹیگیٹرز تھے، جو سچ بات تک پہنچے، ان سب کو مار دیا گیا تھا. آپ کے پاس ایک اتنے کلیئر ایویڈنس ہے کہ ہندوستان کیا کرتا ہے، وہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں ہے. انویسٹیگیشن سے پہلے ہی وہ بائی دا وے پاکستان پر الزام لگا چکا ہوتا ہے. سو اس کے پاس کچھ بھی شفایت نہیں ہوتے. اچھا، فیک شفایت بھی بنا دیتا ہے. یہ جیسے شناختی کارڈ والی بات ہے، پہلگام میں کس قسم کی تصاویر فوراً سے آ گئی تھیں، اس قدر ڈاکٹرڈ، اس قدر اعلیٰ قسم کی سینٹیمنٹل تصویریں آ گئی تھیں. تو دیکھیں، جو لوگ جانتے ہیں یہ کام کیسے ہوتے ہیں انہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آف کورس اٹس این ان سائڈ جاب. جو بقیہ ادارے ہیں وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں. 2026 ایران امریکہ کی جو جنگ ہے اس نے کلیئرلی پروو کر دیا کہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں یہ بیچارے بول سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ انتہائی کمزور ہیں. اس میں اب جیسے یونائٹڈ نیشنز میں ایک بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے، جس میں ونس اگین پاکستان ایک بہت پازیٹیو اینڈ امپورٹنٹ پروپوننٹ ہے اباؤٹ دا رائٹ آف ویٹو، کہ اس ویٹو کی جو طاقت ہے وہ کم کی جائے بلکہ ختم کی جائے. ریفارمز ود ان دا یونائٹڈ نیشنز. پاکستان از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز وچ از ناٹ اونلی ٹاکنگ بٹ پشنگ فار ریفارمز ان دا یونائٹڈ نیشنز. تو اس بات کا بھی ذکر کرنا میں سمجھتی ہوں بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے حیران کر دیا ہے دنیا کو کہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور فوراً سے جو ہے نا جو اصل قضیہ ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کو سولو کرنے کی کوشش کرنا. ایران اور امریکہ کی جنگ کی ذمہ داری پاکستان پر نہیں ہے، اس پیس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر پیس ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اعتبار ہے اور پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بری بات کی جائے، افغانستان میں جب جنگ ہوئی ٹرسٹڈ پارٹنر کون تھا؟ پاکستان تھا. سو پاکستان ہیز آلویز بین اے ٹرسٹڈ پارٹنر. لیکن مغربی ممالک نے پاکستان کو ہمیشہ مس یوز کیا ہے. لیکن اس ساری ابیوز میں پاکستان لرنڈ ٹو سروائیو ان این انوائرمنٹ کہ جہاں پر کچھ بھی اس کے حق میں نہیں چل رہا. تو پاکستانیز آر سروائیورز. ٹھیک ہے، ہم کسی بھی وقت کسی بھی مشکل میں ہم سروائیو کر جائیں گے، اور ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوتا ہے، کیا سینکشنز، کیا ہم نے سب کچھ سروائیو کیا. ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے گھاس کھایا ہے تب بھی بم بنایا ہے. تو آپ اس قوم کو جو کہ اپنا رزق چھوڑ سکتی ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، آپ اس قوم کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم we're beyond all those things. تو
اور پاکستان جو ہے ہمیشہ جو ہے ایمرجنسی میں بیسٹ پرفارمنس دیتے ہیں. 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو جس طرح سے پاکستان نے مینیج کیا تھا وہ سارا وہ بہت بڑا حادثہ تھا. دنیا مانتی ہے جس طرح سے پاکستان جو ہے جو ہمارے فلڈس کا جو ریلیف رول آؤٹ کرتا ہے دنیا مانتی ہے. تو پاکستان از اے ویری فیمس فائر فائٹر. ٹھیک ہے, ہاں اچھے وقتوں میں پاکستان جو ہے تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پاتا, لیکن ایمرجنسی میں بیسٹ ڈیلیور کرتا ہے. تو ہم پاکستان جو ہے وہ ہسپتال کا جو ہے وہ ایمرجنسی وارڈ ہے جو مستقل بیسٹ پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے. بالکل, یہ آئی ڈونٹ ریمبر, لیکن کسی نے یہ کوٹ کیا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا بڑے ریزیلینٹ ہیں, ان کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی ہمت ہے ان میں, اور ڈبل جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. کہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی انرجی کم ہوتی ہے, لیکن پاکستانی کی انرجی کم نہیں ہوتی, چاہے ہماری لیڈرشپ ہے یا عام لوگ ہیں, تمام تر لوگ جو ہیں وہ ایک ہی پیج پہ. فرزانہ صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ اس جو سارا معاملہ ہے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی, پھر اس کے بعد فالس فلیگ اٹیکس ہوگے, بھارت کی اس ٹائم پہ جو انٹرنیشنل پوزیشن ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے آگے کا کیا حل ہونا چاہیے, اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے, اور اگر حل نہیں بھی ہوتا تو بھی آگے کیا حالات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اللہ خیر رکھے جی. پاکستان کے لیے اچھا وقت ہے, پاکستان محنت کر رہا ہے, پاکستان پروو کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے مسائل کا حل نکال سکتا ہے. اس میں اچھی بات یہ بھی ہے کہ لینڈ روٹ کے تھرو ٹریڈ ہو رہی ہے جو کہ بہت اہم ہے. ساری دنیا نے ہمیشہ سینکشنز رکھی ہیں ایران پر, اور خصوصاً پاکستان پر سینکشنز کے دھمکی بھی رہی ہے. ہندوستان ایران کے ساتھ کام کرتا رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کبھی ان پر کوئی سینکشن نہیں ہوئی. ہم اپنی ایک پائپ لائن نہیں بنا سکتے تھے جس پر کہ امریکہ نے ایک تھریٹ تھا, کانسٹنٹ تھریٹ تھا اباؤٹ سینکشنز. اب پاکستانی ٹرکس NLC کے ٹرکس گزر رہے ہیں ایران سے اور سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں. سو پاکستان جو ہے نئی پریسیڈنس رکھ رہا ہے, حالات جو ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن دیکھیے ایسے میں فوراً سے برے بھی ہو سکتے ہیں. ٹرمپ صاحب کی ٹویٹس کو دیکھتے ہوئے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو آپ شورٹی نہیں دے سکتے کہ ہاں جی, بٹ اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کا مکمل یقین اور اعتماد ہے کہ کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا اور پاکستان سروائیو کرے گا. پاکستان کی بہتری ہے. ہاں ہندوستان جو ہے اس کا ڈاؤن فال ہے الحمدللہ, اور اس کی اپنی وجہ سے ہے, کسی اور نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا. بہترین بات یہ ہے کہ ہندوستان نے خود کو خود ہی بہت نقصان پہنچایا ہے. لاسٹ بات یہ ہے کہ جی پاکستان ایک کامیاب ملک ہے, پاکستان کی معیشت بھی ترقی کر رہی ہے اور آگے بھی بہتر رہے گا. جہاں پر ہندوستان اور افغانستان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلا رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی اس کیمپین کو نہ صرف انڈورس کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو انکریج کیا جا رہا ہے. تو جو پاکستان کے اندر جو پاکستانی اس طرح کے غلط حرکت کر رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے اور ان سے ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے پاکستان ہے تو آپ کی سیاست بھی ہے, آپ کی لیڈری بھی ہے, آپ کا سب کچھ ہے. پاکستان نہ رہا تو آپ بھی کچھ نہیں رہیں گے, بھول جائیں ہم سب کو. تو للہ ڈونٹ کٹ یور نوز ٹو اسپائٹ یور فیس. آئی ایگری. فرزانہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت خوبصورت میسیج آپ نے اینڈ پہ دیا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے. ہماری واحد پہچان جو ہے اس ٹائم پہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. تو اس پہچان کو قائم رکھنے کے لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اس وقت اتفاق سے اتحاد سے رہیں, تاکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں پہ ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ پریویل کر سکیں, ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. فرزانہ صاحبہ ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR کا حصہ بننے کے لیے, اینڈ بار بار آپ کو دوبارہ تنگ کرتے رہیں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی اس ٹائپ کا ٹاپک آتا ہے تو ہم وہ کہتے ہیں نا آپ کے نالج سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. ونس اگین تھینک یو سو مچ. TSR کے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ اور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.